یعنی جب بھی ایسی کوئی تکلیف انسان کو آئے کہ وہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں میرے اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اگر یہ مشکل مجھ پر آئی ہے تو اسے دور کرنے والے بھی میرا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مومن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مومن وہ شخص ہے کہ جس پر کوئی مصیبت آ جائے وہ تب بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے اور خوش رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بیماری، تکلیف سبھی تقدیر کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری تقدیر بھی بنائی اور نظر بد کیوں ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی علامت ہے جن کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر جادو ہے یا نظر بد ہے۔ نمبر 1، انسان اچانک دیوانوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا بھلا انسان گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، وہ چیخ و پکار کرنے لگ جاتا ہے۔ ان حرکات سے اسے سر درد ہونے لگتا ہے جو عام حالت میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا۔ نمبر 3، چہرے پر دھبے اور چھائیاں پڑنا۔ نمبر 4، بچے کا بلا وجہ رونا، یعنی بچہ کسی بھی طرح چپ نہیں کر رہا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد برحق ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جو روئے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا اپنے بچے کو نظر بد کا دم نہیں کروایا؟ تو ماؤں کو بچے پالنے میں یہ دلیل لازمی دینی چاہیے کہ اگر مائیں دیکھیں کہ بچے میں غیر معمولی سی حرکات نظر آ رہی ہیں، یعنی بلا وجہ کا رونا یا ضد کرنا، تو وہ لازمی اپنے بچے پر نظر بد کا دم کروائیں۔ بچوں کا سب کچھ کھاتے پیتے ہوئے بھی کمزور ہو جانا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز روزے سے دل اکتا جانا، بچوں کا حافظہ کمزور ہونا، بہت زیادہ پسینہ آنا اور پسینے کی بو کا بدل جانا، نیند کا کم آنا، خوفناک خواب آنا، جاگتے ہوئے بھی چیخ و پکار کی آوازیں آنا، تنہائی اور علیحدگی پسند کرنا، گھر والوں اور دوستوں سے بلا وجہ تعلق خراب کرنا۔